بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں آپ کی معلمہ شبانہ ظفر۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ آج ہم جو درس پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو قواعد و انشاء کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا سبق درس 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے درخواست نویسی اور دوسرا حصہ ہے رسید نویسی۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ درخواست نویسی کسے کہتے ہیں۔ درخواست فارسی مصدر خواستن سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں چاہنا یا مانگنا، جبکہ درخواست کے لغوی معنی التماس، گزارش، آرزو، تمنا، سوال یا عرض کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کوئی انفرادی یا اجتماعی شکایت، ضرورت یا مسئلہ کسی افسر یا حاکم مجاز تک پہنچانے کے لیے جو کچھ تحریر کیا جاتا ہے اسے درخواست کہتے ہیں۔ چونکہ درخواست کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے کسی سرکاری محکمے یا ادارے سے ہوتا ہے، اس لیے سارا زور اس معاملے کے بیان پر دیا جاتا ہے جس کے سلسلے میں درخواست لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ درخواست لکھنے کا ایک مقررہ انداز ہے۔ عام خطوط نویسی کے مقابلے میں عرائض نگاری کچھ مختلف نوعیت رکھتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے کہ درخواست پر کاتب کے پتہ کے بعد مکتوب علیہ کا عہدہ اور پتہ درج ہوتا ہے اور القاب و آداب کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں نفس مضمون کا خلاصہ بصورت موضوع یا عنوان لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ پھر خط کا حوالہ نمبر اور تاریخ درج کی جاتی ہے اور اختتام میں لکھنے والا کوئی رسمی لفظ اپنے لیے نہیں لکھتا بلکہ اپنے عہدہ کی مہر والی جگہ دستخط ثبت کر دیتا ہے۔ عرائض نگاری میں انداز تخاطب بنیادی طور پر غیر شخصی ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی درخواستیں ان امور پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا تعلق ذات سے نہیں معاملات سے ہوتا ہے۔ انداز بیان بڑی حد تک رسمی، سنجیدہ اور تکلف آمیز ہوتا ہے۔ اب درخواست لکھنے کے حوالے سے ہم چند ضروری اشارات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ اس کا عہدہ اور پتہ پیشانی پر تحریر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری سطر کے درمیان میں جناب محترم یا حضور والا، جناب عالی، جناب اعلیٰ کے الفاظ لکھے جائیں۔ نمبر 3، تیسری سطر میں عنوان لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے کہ الفاظ لکھ کر ساتھ ہی اپنا مقصد یا مدعا لکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، درخواست کا مضمون بالکل واضح، صاف اور جامع ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طوالت سے احتراز کرنا چاہیے۔ کوئی بات غلط یا خلاف واقعہ نہ ہو۔ افسر مجاز کے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، درخواست کا مضمون مؤدبانہ اور دعائیہ الفاظ پر ختم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، درخواست کے آخر میں العارض یا درخواست گزار کے الفاظ لکھ کر نیچے اپنا نام اور پورا پتہ ماہ تاریخ لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، سالانہ امتحان کی صورت میں نام اور پتے کی بجائے صرف رول نمبر لکھنا چاہیے۔ نمبر 9، درخواست خوش خط اور کاغذ کے ایک طرف لکھیے۔ نمبر 10، درخواست کے اختتام پر اپنا پتہ فدویانہ انداز میں لکھا جاتا ہے اور خاتمے کے بعد صفحے کے ایک طرف تاریخ لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ درخواست کب موصول ہوئی اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کی رفتار کیا رہی۔ اب ہم چند اہم درخواستیں دیکھتے ہیں۔ فیس معافی کی درخواست، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست، ڈسپنسری کے اجراء کے لیے درخواست، پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گم ہونے کی درخواست، پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی تقسیم کے ناقص انتظام کی درخواست،
گرلز کالج کا قیام کے لیے درخواست، چیئرمین تعلیمی بورڈ کو سند جاری کرنے کی درخواست، ڈپٹی کمشنر کے نام ملازمت کی درخواست۔ ان درخواستوں کے علاوہ بھی اور بے شمار درخواستیں ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں اور پیپر میں بھی آ سکتی ہیں۔ اب ہم درخواست کا خاکہ دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ تر درخواست لکھتے ہوئے آپ نے اسی خاکے کو پیش نظر رکھنا ہے۔ متن میں تبدیلی آئے گی، عنوان میں اور آپ جن سے مخاطب ہیں اس میں تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ سوال کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا تبدیلی اس خاکے میں کرنی ہے۔ باخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ کالج الف ب ج، شہر کا نام نہیں لکھیں گے تو آپ الف ب ج لکھ دیں گے۔ عنوان درخواست برائے تبدیلی مضمون، جناب عالی علامت تعجب لگا دیں۔ نہایت ادب سے التماس ہے، اور یہاں آپ وہ متن یا وہ مواد لکھیں گے جو آپ سے سوال میں مانگا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے۔ جیسے یہاں آپ سے مضمون کی تبدیلی کے لیے درخواست کی جا رہی ہے، تو مضمون کی تبدیلی کے لیے درخواست کر رہے ہیں تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ہم نے بات کرنی ہے۔ این نوازش ہوگی، الارس، آپ کا تابع فرما شاگرد، نام، جماعت، رول نمبر، بتاریخ 4 ستمبر 2020، تاریخ جو آپ موقع کی مناسبت سے تبدیل کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 11 ستمبر 2020 ہو سکتا ہے۔ اگلی درخواست جس پر ہم نظر ڈالنے لگے ہیں وہ ہے باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر، آپ یہاں خط کی علامت لگا دیں، ڈیش لگا دیں، ٹاؤن، سکتہ کی علامت الف ب ج، عنوان درخواست برائے ڈاک کی ناقص تقسیم کی شکایت۔ جناب عالی، نہایت ادب سے التماس ہے کہ میں ڈیش ٹاؤن میں، یعنی اگر آپ اپنے ٹاؤن کا نام نہیں لکھنا چاہتے تو آپ ڈیش لگا سکتے ہیں، خط کی علامت لگا سکتے ہیں۔ ٹاؤن میں ڈاک کی ناقص اور بے قاعدہ تقسیم کا حال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ 2 مہینوں سے ڈاکیے کا رویہ ناقص اور غیر ذمہ دارانہ ہو چکا ہے۔ اب تو شاذ و نادر ہی ڈاکیہ خود خطوط تقسیم کرتا ہے، ورنہ ڈاکیے نے خطوط کی تقسیم کا ایک آسان اور متبادل مگر غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ عموماً ٹاؤن کے کسی دکاندار یا چوکیدار کو خط دے جاتا ہے، جس کی وجہ سے خطوط مکتوب علیہ کو نہیں ملتے، اکثر اوقات خطوط ضائع ہو جاتے ہیں یا کسی اور کو مل جاتے ہیں۔ اس رویہ کے رد عمل میں اہل محلہ نے اسے تنبیہ کیا، متنبہ کیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ جناب عالی، میں ڈیش ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مقیم ہوں۔ میرا آبائی گاؤں خانپور سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ میرے گھر سے آنے والے خطوط مجھے باقاعدہ نہیں مل رہے۔ میں نے اس سال میٹرک کا داخلہ پرائیویٹ بھجوایا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس طرح میرا کوئی بورڈ کی طرف سے آنے والا خط تاخیر سے ملا یا ضائع ہو گیا تو میرا قیمتی سال ضائع ہو جائے گا۔ یہاں میٹرک کا ذکر کیا گیا ہے، آپ یہاں 11ویں کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، ایف ایس سی کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ مدرجہ بالا حالات کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا ہو سکے۔ درخواست گزار نیاز مند الف ب ج، 1 جنوری 2020۔ یکم کے بعد آپ نے دیکھا ہم نے سکتہ کی علامت نہیں لگائی، تو جب بھی آپ یکم لکھیں اسی انداز میں لکھیں اور اس کے بعد سکتہ کی علامت نہیں لگائیں۔ ہماری اگلی درخواست ہے محلے کی صفائی کے لیے درخواست، ٹھیک ہے۔ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، سکتہ کی علامت بلدیہ الف ب ج، عنوان درخواست برائے صفائی محلہ، محلہ صفائی بھی کر سکتے ہیں۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اہل محلہ الف ب ج آپ کی توجہ محلے کے ناقص ماحول اور صفائی کی عدم دستیابی کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ محلے میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے۔ گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی مچھروں کی افزائش کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ گلیوں میں مختلف جگہوں پر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، خاکروبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ صفائی کی اس ناقص صورتحال اور ماحول کی گندگی سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور اہل محلہ کی اکثریت ملیریا، ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسے موذی امراض کی زد میں آ چکی ہے۔ آپ سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا مناسب
इंतज़ाम फरमाएं। जिस कदर हो सके मौजूद इक़दामात किए जाएं। इस कर्म फरमाई के लिए हम आपके बेहद एहसानमंद होंगे। दरख्वास्त गुजार नियाज़मंद अलिफ पे जी। बतारीख 5 के बाद आप सत्ता की अलामत लगाएं, जून 2020। हमारी अगली दरख्वास्त है चेयरमैन तालीमी बोर्ड को सनद जारी करने की दरख्वास्त लिखें। बाखिदमत जनाब चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला। गुजरांवाला शहर का नाम है, तो यहाँ आप चाहें तो शहर के नाम की जगह अलिफ पे जीम भी लिख सकते हैं। उन्वान सनद जारी करने की दरख्वास्त। जनाब आली, गुजारिश है कि मैं इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तिहान मुरक्ता 2011, 2017, 2019 आप कुछ भी लिख सकते हैं, साल तब्दील कर सकते हैं, मैं रोल नंबर डैश के तहत शरीक हुआ था। रोल नंबर लिखना चाहें तो लिख लें, और अगर आप फर्जी नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जिसमें कामयाब होने की इतला वज़ीरिया रिजल्ट कार्ड मुझे मौसूल हो गई थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुझे सनद नहीं मिली, जबकि मेरे बाद साथी तालिब इल्म अपनी असनाद वसूल कर चुके हैं। मैंने आपके दफ्तर से जारी होने वाले रिजल्ट कार्ड की बुनियाद पर बीए साल अव्वल में दाखिला तो ले लिया था, लेकिन अब बीए फाइनल के दाखिले जाने वाले हैं। दाखिला फॉर्म पर तस्दीक के लिए एफए की सनद का होना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे आपसे इल्तिमास है कि बराह करम नीचे दिए गए एड्रेस पर मेरी सनद जल्द अज जल्द अरसाल करने का हुक्म फरमाएं। रिजल्ट कार्ड की तस्दीक शुदा नकल इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। अब आप लिखें एन नवाजिश होगी, अलारिस दरमियान में भी लिख सकते हैं, और एन नवाजिश होगी के नीचे भी लिख सकते हैं। नाम अलिफ पे जीम, रोल नंबर, पता लिखना चाहें तो लिख दें, फर्जी पता लिखेंगे, फर्जी रोल नंबर लिखेंगे, ना लिखना चाहें तो आप ख़त की अलामत लगा दें। 18 जनवरी 2013 यहाँ भी आप तारीख तब्दील कर सकते हैं। 11 सितंबर 2020। हमारा अगला सबक रसीद नवीसी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रसीद नवीसी किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम कुछ इस तौर पर बनाया है कि हर शख्स एक दूसरे का मोहताज है, कोई शाह हो या गधा हो। दुनियावी मामलात में इसे किसी दूसरे शख्स के साथ लेन देन ज़रूर करना पड़ता है। खुदाए वाहिद का हुक्म है कि जब तुम आपस में कोई लेन देन करो तो उसे बतौर सनद लिख लिया करो। वैसे भी ये तहरीर इंसान को बड़ा फ़ायदा दिला सकती है। किसी वक्त फ़रीक़े सानी अपने अहद से इन्हिराफ कर सकता है, तो ऐसे में ये तहरीर उसके झूठ की कली खोल कर रख देती है। इस किस्म की तहरीरों को रसीदात कहा जाता है। रसीदें बिलअमूम दो किस्म की होती हैं, लेन देन की रसीदें और दूसरे खरीदो फरोख्त की रसीदें। कर्ज के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए मुसलमानों, जब तुम आपस में मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मामला करने लगो तो इसको लिख लिया करो। कर्ज की रकम थोड़ी हो या बहुत, लिखने की सुस्ती नहीं करनी चाहिए, ताकि बाद में इस बारे में कोई तनाज़ा खड़ा ना हो जाए। इरशाद खुदाबंदी है कि कर्ज थोड़ा हो या बहुत, उसकी दस्तावेज के लिखने में काहली ना करो, क्योंकि ये बात करीने इंसाफ है और बाहमी इख्तलाफात में शहादत के लिए भी एक निहायत एहसन तरीका है। रसीद नवीसी क्या है? रसीद फारसी मस्दर रसीदन से मुश्तक है, जिसके मानी पहुंचना के हैं। इस्तिलाही तौर पर रसीद उस तहरीरी दस्तावेज को कहते हैं जो किसी चीज़ या रकम के वसूल होने पहुंचने का सबूत फराहम करे। लेन देन के बगैर मुआशरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं और ना कारोबारी ज़िंदगी बतरीके एहसन चल सकता है, मगर इसके लिए कोई ऐसा तरीक़ेकार ज़रूरी है जिससे लेन देन में सहूलत भी हो और इस बात का ख़दशा भी बाकी ना रहे कि फ़रीक़े सानी रकम या चीज़ हज़म कर जाएगा। इसलिए बैंकों से लेकर कारोबारी इदारे और निजी तौर पर हर शख्स रसीद की ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ़ है। कर्ज की तहरीर के अलावा तिजारत के बारे में रसीदात लिखने का हुक्म कुरान मजीद में आया है, यानी जब तुम खरीदो फरोख्त किया करो तो उसके लिए भी तहरीरी गवाह बना लिया करो। और कातिबों और गवाहों को चाहिए कि वो तहरीर और शहादत में किसी किस्म का नुकसान ना करें,
بلکہ پورے عدل سے کام لیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر بعض پڑھے لکھے لوگوں کو رسید لکھ دینے کو کہا جائے تو وہ پس و پیش کرنے لگتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بھی ان کی فہمائش کی ہے، خبردار لکھ سکنے والا تحریر لکھ دینے سے قطعاً انکار نہ کرے، علم تو اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ اب آپ رسیدات کی اہمیت بخوبی جان گئے ہوں گے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ علم ایک خداداد نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ اگر کوئی رسید لکھ دینے کو کہے تو بالکل انکار نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ رسید لکھتے وقت باعث تحریر کے صفحے کے درمیان میں لکھیں، یہ فارسی زبان کا کلمہ ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر املا میں اس کو اکٹھا لکھا جاتا ہے۔ باعث تحریر نون غنہ آئے گا اور قافیے کے، درست یہ ہے، جس کا مطلب ہے اس تحریر کو لکھنے کا سبب یا وجہ۔ اس کے بعد رقم کو لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھنے، مثلا مبلغ 5000 روپے کا لفظ لکھنا ضروری ہے۔ یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے رقم یا کل رقم۔ نقد روپے کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے رقم سے پہلے مبلغ لکھا جاتا ہے۔ جب رقم لکھی جائے تو اس کا نصف بھی ضرور لکھیں۔ لفظوں اور ہندسوں میں جس طرح رقم سے پہلے مبلغ لکھا جاتا ہے، اسی طرح جس چیز کی رسید لکھی جا رہی ہو اس کے بھی مخصوص الفاظ ہیں، مثلا گائے، بیل، بھینس، گھوڑے کے لیے راس، اونٹ کے لیے نکیل، بکری، مینڈھے کے لیے شاخ۔ ہمارے ہاں اس کی اہمیت دو چند ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت اسلام کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں مقررہ وقت کے لیے معاملہ کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ رسید نویسی اسی حکم کی تعمیل ہے۔ رسید اس شخص کو دی جاتی ہے جسے آپ کوئی چیز دے کر پیسے وصول کرتے ہیں، اس لیے رسید میں رقم کے ذکر کے بعد اس چیز کی تفصیل لکھنا ضروری ہے جسے آپ بیچ رہے ہیں۔ اگر سائیکل یا موٹر سائیکل یا کار ہے تو اس کا رنگ، ماڈل، باڈی نمبر، رجسٹریشن نمبر وغیرہ۔ اگر گائے، بھینس وغیرہ تو اس کا حلیہ، مثلا رنگ، عمر، سنگ، دم یا کوئی اور خاص نشانی ضرور لکھنی چاہیے۔ مکان یا پلاٹ کی صورت میں اس کا رقبہ، محل وقوع وغیرہ۔ اس کے بعد خریدنے والے کا نام بھی ضرور لکھیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے نام کی بجائے خالی جگہ چھوڑ دیں۔ رسید کے اختتام پر روایتی انداز میں ذیل کا فقرہ ضرور لکھیں، ذال سے ذیل۔ رقم وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ رسید کے اختتام پر صفحے کے درمیان میں لفظ العبد لکھیں، جس کے معنی بندہ یا فدوی، ناچیز کے ہیں۔ اس لفظ کے نیچے رقم وصول کرنے والے کا نام پتہ تحریر کریں۔ اس کے دائیں بائیں دو گواہوں کے نام اور پتے بھی لکھیں۔ سب سے آخر میں تاریخ ضرور لکھیں۔ امتحان میں نام اور پتے کی جگہ خالی چھوڑ دیں۔ نمبروں کی تقسیم مدرجہ ذیل ہے۔ رسید کے مختلف حصوں کے لیے مختص نمبروں کی تفصیل دیکھیں۔ باعث تحریر کے 1 نمبر، مواد متن اس کے 5 نمبر ہیں، العبد 1 نمبر، 2 گواہان ما پتہ 2 نمبر، اور تاریخ کا بھی 1 نمبر ہے، یعنی یہ سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی رسید جس پہ ہم نظر ڈالیں گے وہ ہے موٹر سائیکل فروخت کی رسید ہے۔ عنوان: رسید برائے وصولیہ قیمت استعمال شدہ موٹر سائیکل۔ باعث تحریر کے مبلغ 60,000 روپے نصف، جن کے 30,000 روپے ہوتے ہیں۔ بابت قیمت ایک عدد موٹر سائیکل CD70، کمپنی ہونڈا، رنگ سرخ، رجسٹریشن نمبر، یہاں آپ خط کی علامت لگا سکتے ہیں اگر رجسٹریشن نمبر نہ لکھنا چاہیں، نہیں تو فرضی لکھ دیں۔ ماڈل نمبر یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، فرضی لکھ دیں۔ ازاں جناب ڈیش ول ڈیش یا سین ول شین۔ ساکن محلہ بھی نہیں لکھنا چاہتے تو بھی خط کی علامت لگا دیں، ڈیش لگا دیں۔
لاہور نقد وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ گواہ شد نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر، دستخط۔ اور دوسری جانب بھی ہم لکھیں گے گواہ شد نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر، دستخط۔ اور درمیان میں العبد نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر، دستخط، اور نیچے آپ تاریخ لکھیں گے بتاریخ 4 ستمبر 2020، 11 ستمبر 2020۔ تاریخ آپ تبدیل کر سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ اگلی رسید جو ہم پڑھیں گے وہ ہے رسید وصولی کرایہ مکان۔ باعث تحریر آنکے مبلغ 2000 روپے نصف جن کے 1000 روپے ہوتے ہیں۔ بابت وصولی کرایہ مکان ماہ جون 2020 2010، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ازاں ڈیش ول ڈیش، کرایہ دار مکان نمبر 62، کوچہ سلطانیہ، بلاک 26، سرگودا نقد وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ جو چیز بھی آپ کی شناخت کو ظاہر کرتی ہے آپ اس کو فرضی لکھیں گے یا نہ لکھیں۔ گواہ شد دونوں کی دیکھیں یہاں فرضی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، العبد تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد تاریخ 30 فروری 2014، 11 ستمبر 2020، تاریخ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ ریفریجریٹر فروخت کرنے کی رسید۔ باعث تحریر آنکے مبلغ 18,000 روپے نصف جن کے مبلغ 9,000 روپے ہوتے ہیں۔ بابت قیمت فروخت 1 عدد سیکنڈ ہینڈ ریفریجریٹر ڈولنس کمپنی کا بنا ہوا، رنگ ہلکا براؤن، 18 کیوبک فٹ، ڈبل ڈور، ماڈل 2007، اچھی حالت میں ماں 1 عدد سٹیپلائزر۔ ازاں جناب حامد حسین ول چودھری زاہد حسین، ساکن مکان نمبر 5، گلی نمبر 6، مرغزار کالونی، کشمیر روڈ، سیالکوٹ سے 2 گواہوں کی موجودگی میں وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ گواہ شد درمیان میں العبد اور فرضی پتے جو ہیں آپ یہاں تحریر کر دیں اور فرضی معلومات بھی لکھ دیں۔ 29 مئی 2020، دوبارہ وہی تاریخ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ قرض اثنا کی رسید باعث تحریر آنکے مبلغ 10,000 روپے نصف جن کے مبلغ 5,000 روپے ہوتے ہیں۔ بطور قرض اثنا ازاں جناب چودھری احمد دین ولد چودھری محمد دین، ساکن چک نمبر 56، تحصیل و ضلع گوجرانوالہ وصول پر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ میں یہ رقم 2 برابر قسطوں میں دسمبر 2014 تک ادا کر دوں گا، پہلی قسط دسمبر 2013 میں ادا کی جائے گی۔ تو آپ یہاں پر جب بھی درخواست آئے اس کے مطابق اپنی تاریخیں تبدیل کر لیں۔ العبد درمیان میں لکھا جائے گا اور اس کی ایک طرف گواہ شد دوسری طرف گواہ شد، اور اس کے ساتھ ان کے بارے میں تمام فرضی معلومات جو ہیں وہ درج کر دیں۔ رسید راہداری۔ دیہات میں عموماً لوگ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹ وغیرہ پالتے ہیں، چنانچہ ان جانوروں کی خرید و فروخت بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے زمینداروں کو یہ جانور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جانے پڑتے ہیں۔ خریدے ہوئے جانور کی رسید تو خریدار کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن اگر زمیندار کسی جانور کو فروخت کرنے کی غرض سے منڈی وغیرہ لے جا رہا ہو تو اس کے پاس ایسا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ جانور اس کی ملکیت ہے، چوری وغیرہ کا نہیں۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کا نمبردار جانور کے مالک کو رسید راہداری جاری کرتا ہے جو ثبوت کا کام دیتی ہے، اور کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص اس پر چوری وغیرہ کا شک نہیں کرتا۔ ایک راس بھینس، عمر جوان، رنگ سیاہ، سنگ اندر کو مڑے ہوئے، ماتھا سفید، دم لمبی، گھنی اور سفید، شیردار ماں 1 عدد کٹڑی، عمر 2 ماہ، مسمہ اس کا مطلب ہے نام رکھا گیا، سجاول خاں ولد بہاول خاں، قوم راجپوت، ساکن چک نمبر 18، مخدوم رشید،
ضلع ملتان سے فروخت کرنے کی غرض سے ملتان میں منعقدہ منڈی مویشیاں لے جا رہا ہے۔ بھینس مسمہ سجاول خان کی گھر کی پالی ہوئی ہے۔ یہ رسید راہداری اس غرض سے لکھتی ہے کہ راستے میں کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ گواشت درمیان میں العبد ہے اور آپ فرضی پتے اور ان کے بارے میں معلومات آپ یہاں پر درج کر سکتے ہیں۔ آخر میں انگوٹھا لگایا جا سکتا ہے، انگوٹھے کا نشان ثبت کیا جا سکتا ہے اور تاریخ لکھی جا سکتی ہے 18 اگست 2012، 15 ستمبر 2020۔ تاریخ کے بارے میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے آپ تاریخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ درخواست نویسی 10 نمبر پر مشتمل ہے اور رسید بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ رسید کے نمبر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور درخواست کے مدرجہ ذیل ترتیب سے نمبر امتحان میں دیے جاتے ہیں۔ طرز تخاطب، عنوان، آداب و آغاز کے 3 نمبر ہیں، نفس مضمون کے 5 نمبر ہیں، اختتام اور تاریخ اس کے 2 نمبر ہیں اور تاریخ لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ تو یہ کل ملا کر 10 نمبر ہوئے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔